پال پال کی خبر، پال پال کی خبر۔ السلام علیکم ناظرین، اب دیکھ رہے ہیں کیپٹل نیوز HD اور میں ہوں انیس احمد۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں نمائندگان کی رپورٹس کی جانب۔ جماعت اسلامی پاکستان کے نامزد امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ PP5 کے حافظ تنویر احمد اور حلقہ NA50 کے امیدوار سردار امجد علی خان نے جنڈ میں منعقدہ مشترکہ پریس کانفرنس سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا: الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی قابل احترام صحافی حضرات اور سامعین محترم، میرے ساتھ اس وقت سردار امجد علی خان صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع اٹک اور NA50 سے قومی اسمبلی کے نامزد امیدوار ہیں۔ میں خود حافظ تنویر احمد یہاں کے صوبائی حلقہ PP5 سے جماعت اسلامی کا نامزد امیدوار اور نائب امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب۔ میرے ساتھ جناب ناصر اقبال خان صاحب سابق امیر ضلع ہیں، محترم حافظ عبدالرؤف عوان صاحب تحصیل جنڈ کے امیر ہیں، جناب ملک امتیاز صاحب توت سے ہیں، جماعت اسلامی کے رہنما۔ میں آپ سب کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج وقت نکالا اور جماعت اسلامی کی اس اہم پریس کانفرنس کو کور کرنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں۔ حضرات محترم، آج کی اس پریس کانفرنس کا اگر ایک نکاتی ایجنڈا بیان کیا جائے، اگرچہ اس کی پوری تحریر بھی موجود ہے اور پریس ریلیز کی صورت میں آپ کو مل جائے گی، ایک نکاتی ایجنڈے کے طور پر اگر اس کو بیان کیا جائے تو وہ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اس مہینے کی 24 تاریخ کو بروز اتوار اسی جنڈ شہر میں جماعت اسلامی کا ایک تاریخی اور عظیم الشان جلسہ عام ہو رہا ہے، جس میں جماعت اسلامی پاکستان کے امیر جناب سراج الحق صاحب تشریف لائیں گے اور وہ خطاب فرمائیں گے۔ اس جلسے کو ظاہر ہے کیوں رکھا گیا ہے اور اس جلسے کا ایجنڈا کیا ہوگا، اس پہ میں مختصراً آپ کے سامنے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر آپ کا کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ اس کے جواب کی صورت میں بات بیان کر دی جائے گی۔ الیکشن کی گہما گہمی تقریباً سٹارٹ ہو چکی ہے اور ظاہر ہے اس کی تاریخ بھی آ چکی ہے اور چند دنوں کے بعد الیکشن شیڈول آنا بھی متوقع ہے۔ اسی پس منظر میں جماعت اسلامی نے پورے ضلع اٹک کے اندر دونوں قومی حلقوں کے اوپر بھی اور 5 صوبائی حلقوں کے اوپر اپنے امیدوار نامزد کر دیے اور الحمدللہ پورے ضلع اٹک کے اندر ایک کیمپین بھی لانچ کر دی گئی ہے اور اس کیمپین کا جو ماٹو ہے وہ میری بیک راؤنڈ میں جو بینر لگا ہوا ہے کہ اٹک اب لاوارث نہیں رہا، اس ماٹو کے تحت ہم نے اپنی الیکشن کیمپین کا آغاز کر دیا ہے اور اسی کیمپین کے سلسلے میں جناب سراج الحق جنڈ میں تشریف لا رہے ہیں۔ آپ اس جلسے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ پورے ضلع میں سے امیر جماعت اسلامی پاکستان کا جنڈ آنا بہرحال ایک منفرد اہمیت کا حامل ہے، اس لحاظ سے کہ 4 حلقے اور بھی ہیں، قومی حلقے ہیں، لیکن وہ جنڈ تشریف لا رہے ہیں۔ اس کی شاید سب سے بڑی وجہ پچھلے 75 سالوں سے اس حلقے کو جس بے دردی اور جس مجرمانہ غفلت کے اندر غفلت کا شکار رکھا گیا ہے اور جس پسماندگی کے اندر اس کو دھکیل دیا گیا ہے، شاید اسی درد کو لیے جناب سراج الحق صاحب انشاءاللہ یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ میں 100 کلومیٹر کے فاصلے پر، یعنی اسلام آباد سے 100 یا 125 کلومیٹر کے فاصلے پر ہمارا یہ حلقہ واقع ہے اور پچھلے 75 سالوں سے اس حلقے میں جو کہ پوری تحصیل جنڈ اور تحصیل پنڈی گھیب کی بھی 2-2.5 یونین کونسلز کے اوپر موجود ہے اور لاکھوں انسانوں کی یہ آبادی ہے، جس میں آج تک یونیورسٹی تو ایک خواب ہو سکتا ہے، ایک سوچ ہو سکتی ہے، کوئی ڈگری کالج تک بھی موجود نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تعلیم قوموں کی ترقی اور قوموں کے عروج کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے، لیکن نہ جانے کہ یہاں بسنے والے لوگوں کو قوم تصور کیا جاتا ہے
یا کوئی محض بھیڑ بکریاں تصور کیے جا رکھا ہے کہ آج تک کوئی ایک ڈگری کالج بھی، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ شاید ہائر سیکنڈری کوئی ڈھنگ کا اسکول تو بہت سارے موجود ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ ان اسکولوں میں سٹاف کی کیا صورتحال ہے اور ان کی عملی کیا اس وقت نقشہ ہے۔ تو یہ تعلیم کا، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، بچے اور بچیاں، مجھے معلوم ہے کہ پورے پنڈی، اسلام آباد اور لاہور جیسے شہروں کے اندر جا کے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، نہ ان کے رہنے کی کوئی جگہ ہے، بھاری فیسیں وہ ادا کرتے ہیں اور تب جا کے وہ اپنے کیریئر کا کوئی آغاز کر پاتے ہیں۔ یہی صورتحال تعلیم کے بعد اگر صحت کو دیکھا جائے تو یہاں اس شہر میں ایک ہاسپٹل THQ کے نام سے موجود ہے اور چند بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں۔ پوری تحصیل کے اندر آپ گھوم کے دیکھیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کئی بیسک یونٹس، ہیلتھ یونٹس ایسے ہیں جہاں پر وہاں کے کسی ملک صاحب کے، کسی چودھری صاحب کے، کسی اور صاحب کے جانور بندھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر اور ڈسپنسر اور دوا تو دور کی بات ہے، وہاں پہ جانوروں کا راج ہے۔ اور یہاں کے مین ہسپتال کے اندر بھی اسپیشلسٹ اور کنسلٹنٹس اور سرجنز کتنے ہیں، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ یہ یہاں کے ہیلتھ کی صورتحال ہے۔ پینے کے صاف پانی کو لے لیجئے، آج 21ویں صدی کے اندر بھی ہمارا یہ وہ حلقہ ہے، شاید میں اگر یہ کہوں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ سندھ کے تھر کے علاقے سے بھی بیکورڈ صورتحال یہاں پر موجود ہے، کہ ایک ہی جوہڑ سے یہاں میں نے عورتوں کو پانی بھرتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور جانوروں کو پانی پیتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ یہ پانی پینے کے صاف پانی کی صورتحال ہے۔ اگر رابطہ سڑکوں کی صورتحال اور مواصلات کی صورتحال کو دیکھا جائے تو پہلی بات تو میں کروں گا کہ 2 ضلعوں کو نہیں، 2 صوبوں کو ملانے والی سڑک کے سنگم پر ہم واقع ہیں، صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا، اور ان 2 صوبوں کو جو مین شاہراہ ملاتی ہے اس کا نام ہے کوہاٹ روڈ۔ اور یہ کوہاٹ روڈ وہ کوہاٹ روڈ ہے کہ جو کوئی ہفتہ خالی نہیں جانے دیتی کہ جس ہفتے کے اندر اس حلقے کے باسیوں، بالخصوص تحصیل جنڈ کے رہنے والوں کو کسی لاش کا تحفہ نہ دیں۔ اور بعض اوقات تو کئی لاشوں کا تحفہ ہمیں ملتا ہے، لیکن اس پر کسی کی توجہ نہیں ہے۔ یہاں سے لوگوں نے ووٹ لیے ہیں، دور کے دوسرے حلقوں کے رہنے والے، دوسرے شہروں، دوسرے ضلعوں اور دوسرے صوبوں کے رہنے والے لوگوں کو یہاں پر آ کے ہم پر مسلط کیا گیا ہے، ہم سے ووٹ حاصل کیے گئے ہیں اور پھر جا کے وہ کسی اور کی گود میں بیٹھ گئے ہیں۔ کسی نے اس حلقے کو بیچ دیا ہے، کسی نے کچھ کیا ہے، باہر ٹھوکریں لگا کے ہم کو سائڈ پر کر دیا گیا ہے، لیکن اس سڑک پر کسی کی توجہ نہیں گئی کہ یہاں کے لوگ چونکہ بھیڑ اور بکریاں ہیں اس لیے یہ مرتے ہیں تو مرتے رہیں۔ اس سڑک کا بھی کوئی اس کے اوپر حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے۔ اور رابطہ سڑکوں کی جو صورتحال ہے، جو UCs کے اندر جاتی ہیں، جو ہمارے قصبات اور گاؤں اور دیہاتوں کو آپس میں ملاتی ہیں، وہ تو کھنڈرات کا نقشہ پیش کرتی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ان ساری صورتحال اور بہت سارے ایسے نکات ہیں کہ جو سب سے بڑا نکتہ بلکہ میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تحصیل جنڈ بالخصوص اور تحصیل پنڈی گھیب بالعموم، اس کی زمینیں الحمدللہ سونا اگل رہی ہے، چاہے وہ فصلوں کے اعتبار سے دیکھا جائے اور چاہے وہ پیٹرولیم اور گیس کے ذخائر کے حوالے سے اس کو دیکھا جائے۔ تو یہ سونا اگلتی زمینوں کے باسی بھی خودکشیاں کرنے پر مجبور ہوں، بھوک کے مارے اور افلاس کے ڈیرے ان کے گھروں پر آج بھی قبضہ جمائے ہوئے ہوں، آخر اس کی وجہ تو کوئی سامنے آنی چاہیے۔ گیس ہماری زمینوں سے نکلے، پیٹرول ہماری زمینوں سے نکلے اور ہم ہی آج تک 21ویں صدی میں بھی گیس سے محروم ہوں اور پھر اس سے آنے والی رائلٹی اس سے بھی محروم ہوں، تو یہ اس سے بڑی ناانصافی، اس سے بڑا ظلم میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی پاکستان کے کسی صوبائی حلقے یا کسی قومی حلقے کے اوپر ہو رہا ہو۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، 75 سالوں سے اگرچہ جماعت اسلامی الحمدللہ پہلے بھی یہ بیل اور یہ گھنٹی بجاتی رہی ہے، لوگوں کو جگاتی رہی ہے، لیکن اس دفعہ اس الیکشن کے اندر ہم گھر گھر جا رہے ہیں، ہم ایک ایک گاؤں میں جا رہے ہیں، ہم لوگوں کو شعوری طور پر بیدار بھی کر رہے ہیں، اور سب سے جو مثبت چیز ہے وہ یہ کہ لوگ بیدار ہو رہے ہیں۔ لوگ الحمدللہ اب لوگوں نے شعوری طور پر آنکھیں کھولی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جماعت اسلامی وہ جماعت ہے کہ جو اقتدار میں آئے بغیر بھی اگر غزہ میں پہنچ سکتی ہے،
فلسطین میں پہنچ سکتی ہے، اور الحمدللہ پاکستان کی کسی بھی سماجی اور معاشرتی خدمت کے کسی بھی آرگنائزیشن سے زیادہ وہاں پر ان مظلوم فلسطینیوں کی مدد کر سکتی ہے، اگر یہاں پانی کے پروجیکٹس لگا سکتی ہے، اگر یہاں پر مریضوں کی جو ہے وہ مدد کر سکتی ہے، یہاں پر یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھ سکتی ہے اور بیواؤں کو ان کے گھروں میں ماہانہ ان کی مالی امداد کر سکتی ہے الخدمت فاؤنڈیشن کی صورت میں، تو انشاءاللہ یہ جماعت اقتدار میں آ کر، اختیار میں آ کر قوم کی ایک ایک پائی قوم کے اوپر لگائے گی، اس ملک کی ایک ایک پائی اس ملک کو لوٹائے گی، اور یہ کام الحمدللہ جماعت اسلامی کو اگر اس سے پہلے تھوڑا بہت موقع ملا ہے تو آپ سے زیادہ کون بہتر جانتا ہے کہ جماعت اسلامی نے وہ KPK ہو یا وہ کوئی دوسری کراچی جیسا شہر ہو، جماعت اسلامی نے جو قوم کی خدمت کی ہے وہ بالکل ایک نوشتہ دیوار ہے، لوگ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، لوگ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا 24 دسمبر کے جلسے کے اندر امیر جماعت اسلامی پاکستان جہاں پورے ملک میں جماعت اسلامی کے انتخابی منشور کا اعلان کریں گے، وہاں بالخصوص اس حلقے کی پسماندگی اور اس کو مسائل سے نکالنے کے حوالے سے بھی پورا روڈ میپ دیں گے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ حلقہ PP5 اور NA50 پورے کا پورا انشاءاللہ جماعت اسلامی یہاں پر حکمران ہوگی، ہم قوم کے ووٹوں سے اپنے عوام حلقے کے عوام کی مدد اور سپورٹ سے انشاءاللہ اسمبلیوں میں جائیں گے اور اس حلقے کو بھی ایک ترقی یافتہ ایک خوشحال حلقہ بنائیں گے۔ بس یہ چند باتیں ہی آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود تھیں، آپ کا کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ ہم جواب دیں۔ عوام کی جو ہمدردیاں ہیں وہ ہمیشہ جماعت اسلامی کے ساتھ رہی ہیں، لیکن جماعت اسلامی ان ہمدردیوں کو اپنے ووٹ بینک میں کنورٹ نہیں کر سکی ہے، تو آئندہ جو الیکشن ہیں ان میں آپ کی کیا ایسی حکمت عملی ہوگی کہ ان ہمدردیوں کو اپنے ووٹ بینک میں بھی آپ کنورٹ کریں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہاں ایک اعتراف بھی کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ جماعت اسلامی نے ہر دفعہ ہی ان ہمدردیوں کو سمیٹنے کی بھی کوشش کی، لوگوں سے درخواست بھی کی، لوگوں کے دلوں پہ دستک بھی دی، لیکن جماعت اسلامی نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اگر خیر کا کہیں پر بھی کوئی پہلو نظر آتا ہے تو اس کے ساتھ مل کر ہم آگے بڑھیں، اور جماعت یوں ملتی بھی رہی، مختلف اتحاد بھی بنتے رہے اور الائنسز آپ جانتے ہیں سارے ہوتے رہے۔ شاید یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ قوم اس حوالے سے بہت زیادہ یکسو نہیں تھی جماعت اسلامی کے حوالے سے، لیکن یہ پہلا الیکشن ہے کہ جو جماعت اسلامی نے بہت پہلے، آج نہیں، آج سے بہت پہلے اپنے منشور کا اعلان کرتے ہوئے اس بات کو واضح کیا کہ اس الیکشن میں جماعت اسلامی اپنے پرچم، اپنے منشور اور اپنے جھنڈے کے ساتھ اور نشان کے ساتھ الیکشن میں اتر رہی ہے۔ پاکستان کے موجودہ حالات کے جو معیشت پاکستان کی چل رہی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ پاک نے کرم کیا، جماعت اسلامی کو اللہ پاک نے اگر موقع دیا تو پاکستان کو آگے لے کے جا سکتی ہے؟ انشاءاللہ جی ضرور لے کے جا سکتے ہیں۔ میں نے تو چونکہ پورے پرسپیکٹو میں بات نہیں کی پورے ملک کے، لیکن آپ نے سوال کیا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے ایک وزیر خزانہ ابھی حال ہی میں، بہت دور کی بات نہیں ہے، جو اس وقت جماعت اسلامی کے امیر ہیں جناب سراج الحق صاحب، پاکستان کے ایک بڑے صوبے کے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، اور انہوں نے ان حالات میں کہ جب وہاں پر قرض کے انبار تھے اور پہاڑوں جیسا قرض ایک بچے کے اوپر تھا، الحمدللہ غیر سودی اور ایک ترقیاتی بجٹ پیش کر کے ورلڈ بینک کو اور IMF کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ پاکستان کی تاریخ میں جو بجٹ سراج الحق نے پیش کیا ہے اس جیسا آج تک کوئی بجٹ پیش نہیں ہوا۔ تو اگر ایک صوبے میں جماعت اسلامی یہ کر سکتی ہے تو الحمدللہ جماعت اسلامی کے پاس باصلاحیت افراد پر مشتمل ٹیم موجود ہے جو پورے ملک کو قرض کے اس بوجھ سے اور سود جیسی اس لعنت سے چھٹکارا دلا سکتی ہے۔ دوسری سیاست ہے اس علاقے میں بہت زیادہ، تو اس کے لیے خاتمے کے لیے آپ کیا اقدامات کریں گے؟ جماعت اسلامی کی جانب سے ویلفیئر کے کاموں میں تو آپ سر فہرست رہے ہیں، لیکن جس طرح آپ اس علاقے کے، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر تیل اور گیس تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس علاقے کو پسماندہ رکھا جائے، تو اس لیے آپ نے مہم کا آغاز کس طریقے سے کیا ہے؟
बस ये मैंने जिस तरह अर्ज़ किया है कि एक मोरूसी सियासत भी एक यानी ये भी एक लानत है, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी मुश्किलात हैं कि जो हमारी सियासत को दरपेश है। इन सब से पाक करने के लिए ही जमात इस्लामी ने तने तनहा इस मैदान में उतरने का फ़ैसला किया है कि हम जब भी किसी एक को मिलाते हैं, दूसरे को मिलाते हैं, तो उसके अंदर 4 ख़ामियाँ भी फिर हमारा दामन आके पकड़ लेती हैं। तो इसलिए उनसे बचने बचाने के लिए भी जमात इस्लामी के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कौम को एतमाद है। जमात इस्लामी का दामन बिल्कुल साफ़ है, मौरूसी सियासत से भी साफ़ है। यानी आप इसी बात से अंदाज़ा लगाएं कि पहले अमीर जमात इस्लामी के अगर सैयद अबुल आला मौदूदी हैं, तो दूसरे KPK से रखने वाले पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब मियाँ तुफ़ैल साहब हैं। कोई आपस में खूनी रिश्ता नहीं है, कोई बिरादरी नहीं है। तीसरे काजी हुसैन अहमद हैं, तो चौथे फिर कराची से सैयद मुनव्वर हसन है, और आज फिर KPK से सिराजुल हक साहब हैं। इनका आपस में कोई ऐसा मौरूसी या बिरादरी या कोई खूनी रिश्ता नहीं है। हम एक कलमे की बुनियाद पर ये बिरादरी मार्ज़ वजूद में आई है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये खूनी रिश्तों से भी ज़्यादा मजबूत रिश्ता है। जितनी जमहूरियत जमात इस्लामी के अंदर है, और जितनी गैर मौरूसी सियासत जमात इस्लामी के अंदर है, ऐसी कोई जमात मौजूद नहीं है। इसको जनाब आसिफ तनवीर साहब, चूँकि जमात इस्लामी की क़यादत को तो हम बिल्कुल वाक़ई दयानतदारी के हवाले से और जो अवामी खिदमत है वो आपकी सबके सामने आया है और पेश आम, इसका तो दुश्मन भी इतराफ़ करते हैं। लेकिन बात यह है कि ये जो मुल्क बना, ये कलमे के नाम पे बना, इस्लाम के नाम पे बना, 75 सालों में चूँकि आपकी तारीख तो काम कर रही है, लेकिन ये कामयाबियाँ जो नहीं मिल रही और दूसरा माफिया कामयाब हो रहा है, तो क्या समझते हैं कि आमदा इलेक्शन में भी जमात इस्लामी कितना तक वो वोट बैंक हासिल कर सकेगी? देखिए, लोग अगर वोट नहीं देते, फ़र्ज़ कर लें लोगों ने वोट जमात इस्लामी को नहीं दिया, तो ये सवाल तो लोगों से पूछना चाहिए कि भाई आपने क्यों नहीं दिया। जमात इस्लामी तो हमेशा अपने आप को पेश करती रही है, ठीक है जी। और जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया है कि इससे पहले बहरहाल जमात इस्लामी के हवाले से अगर कोई ख़दशात थे भी किसी किस्म के, तो अब वो ख़दशात नहीं न होने चाहिए, न हैं। इस वक्त जमात इस्लामी पे बहरहाल एक बात जमात इस्लामी के हवाले से कि अल्हम्दुलिल्लाह कौम रोज़ अव्वल से यकसू है कि यहाँ न करप्शन है, न बददियानती है, न ख़यानत है, और सादिक और अमीन अल्हम्दुलिल्लाह जमात भी है। इस की तरह वादे करके भूल जाएगी या कोई अपना किरदार अदा करेगी? बस ये हम तो ये कहते हैं कि एक दफ़ा कौम मौका दे, फिर ज़ाहिर है कि कौम के पास भी वक्त होगा ये फ़ैसला करने के लिए कि क्या जमात इस्लामी के भी महज़ वादे ही थे दूसरों की तरह। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी चूँकि वादा करके उसको भूल वो लोग जाते हैं जिन्होंने ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स के लिए कोई बजट नहीं है, या अस्पतालों के लिए बजट नहीं है, या तालीम के लिए बजट नहीं है। अरबों रुपए का बजट है, और इस मुल्क के पास वसाइल की कमी नहीं है। मसला ये है कि उन वसाइल की सही तकसीम नहीं है। अगर मैं चाहूँगा कि मैं सारे वसाइल को अपनी जेब में डाल लूँ, तो मैं नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स के लिए क्या कोई इक़दामात कर सकता हूँ? नहीं करूँगा। या तालीम के लिए क्या कोई कदम उठा सकता हूँ? नहीं उठा सकता। लेकिन जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तिजोरियाँ भरने, अपनी जेबें भरने का काम न जमात ने सीखा है, न जमात ने किया है, न जमात करने देती है। जमात को जब भी मौका मिला है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है ना जी, कि जमात के वज़ीर भी रहे हैं, जमात के मेयर भी रहे हैं। अगर कराची जैसे बड़े शहर जिसके सिर्फ एक शहर में 20-25 MNA होते हैं, उसका एक मेयर जो होता है वो उसका बादशाह होता है। वो अगर वहाँ पर वो बादशाहत करने के बावजूद उसका जनाजा 2.5 मरले के घर से ही निकलता है, और गवर्नर आता है और कहता है कि जी मैंने बैठना है, तो मेयर साहब आके कहते हैं कि 2 मिनट बाहर ही रुके, मैं अपने बच्चों को उठा दूँ, उनको मैंने साथ वाले कमरे में सुलाना है, फिर आपके बैठने की जगह बनेगी। क्या वो अपनी कोठी नहीं बना सकता था? क्या वो लोगों के बैठने के लिए कोई बैठक नहीं बना सकता? लेकिन नहीं, हम समझते हैं ये अमानत है, और ख़यानत 1 रुपए की भी ख़यानत होती है और 1 करोड़ की भी ख़यानत होती है। इसलिए जमात इस्लामी का ये कहना है कि अगर इन वसाइल को ठीक तकसीम किया जाए, ठीक तरीके से लगाया जाए, तो इंशाअल्लाह स्पोर्ट्स के खेलों के मैदान भी बनेंगे, यहाँ के नौजवानों के लिए मुस्तकबिल के प्रोग्रामात भी बनेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि तहसील जंड के अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जो नौजवान हैं वो
اس قوم اور اس ملک کا صحیح معنوں میں اثاثہ ہے۔ پاک آرمی کے اندر بھی جا کے دیکھ لیں کہ جو مین لیڈ کے اوپر لوگ موجود ہیں وہ کن علاقوں کے ہیں، وہ ہمارے ان علاقوں کے ہیں، اسی پٹی کے لوگ ہیں جو اپنی خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جماعت اسلامی آئے گی تو نوجوانوں کے لیے بھی پورا ایک پروگرام رکھتی ہے، چاہے ان کے روزگار کا معاملہ ہو، چاہے ان کی سپورٹس کا معاملہ ہو، چاہے دیگر معاملات ہوں، انشاءاللہ سب معاملات کے اوپر جماعت کی نظر ہے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کا آپ نے تذکرہ بھی کیا ہے، جن میں ہیلتھ ہوگی، ایجوکیشن ہوگی، تو جماعت کے پاس کوئی ایسا لائحہ عمل ہے جو ان کو حل کرنے میں معاون ثابت ہو؟ جی میں نے عرض کیا ہے نا جی کہ جماعت کی تو میں نے تو شروع ہی یہیں سے بات کی ہے کہ دیکھیں اتنا بڑا حلقہ ہے، یعنی صوبائی حلقوں میں خود اٹک کے بھی حلقوں میں سب سے بڑا حلقہ یہ ہے، اور باقی ملک کے بھی اگر آپ تجزیہ کر لیں اتنی بڑی لاکھوں کی تعداد میں یہ آبادی ہے، اور یہاں پہ تعلیم کا کوئی نظام ہی نہیں ہے، کوئی صحت کا نظام ہے۔ اگر وہ بیسک ہیلتھ یونٹس بنے ہوئے ہیں تو ان کی میں نے صورتحال آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو جماعت اسلامی انشاءاللہ اقتدار میں آ کر اپنے کام کا آغاز ہی یہاں سے کرے گی، تعلیم سے اور صحت سے انشاءاللہ یہاں سے آغاز کریں گے اور پھر آگے بڑھیں گے۔ تنویر صاحب، سب کا جو سیاست ہے پاکستان کی، اس کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک پاکستان میں جو ہے وہ مخلوط حکومتی بنی، اکثریت کسی پارٹی کو حاصل نہیں ہو سکی، تو اگر آنے والی حکومت بھی اسی طرح بنے گی تو اس میں آپ کا کیا لائحہ عمل ہوگا اگر مخلوط حکومت بنتی ہے؟ دیکھیں یہ تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا قبل از وقت سوال ہے۔ جب حکومت بنے گی جماعت اسلامی کا، اس میں کیا حصہ ہوگا، کیا رول ہوگا، یہ تو ظاہر ہے کہ اسی وقت ہی بتایا جا سکتا ہے۔ تاہم جو بھی صورتحال ہوگی، ہم تو توقع یہ کر رہے ہیں اور کوشش بھی یہ کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کو اکثریت ملے۔ ظاہر ہے جی کہ کوشش تو اسی کی جاتی ہے۔ بہرحال جماعت کو جتنا بھی حصہ ملے گا حکومت کے اندر بھی اور اس سیاست کے اندر بھی، جماعت اسلامی انشاءاللہ اس سے بڑھ کر لوگوں کی خدمت کرے گی، کرتی بھی رہی ہے اور کرے گی۔ اچھا سر، وہ جماعت کراچی جیسے مصروف شہر میں مطلب آپ کی جیت اور آپ کی جو کامیابی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایک سوال ہے کہ کیا بقایا پاکستان جو ہے، بقایا پاکستان میں اس طریقے سے آپ لوگ وہ کام نہیں کر رہے؟ حالانکہ اس مصروف شہر میں جماعت اسلامی کو جیت جانا بہت بڑا مطلب ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ان کو پیکج ملا ہے، تو اسی طریقے سے اگر پورے پاکستان میں وہ کام کریں تو میرے خیال میں آپ لوگوں کی حکومت بنتی ہے۔ تو آپ کا کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں جی جو کراچی ہے نا، اس کے بارے میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اور تجارتی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور الحمدللہ وہاں کا لٹریسی ریٹ آپ دیکھیں، وہاں بہت ساری چیزیں ہیں جو الحمدللہ جماعت کے حق کے اندر ہیں، اور آپ کے علم کے اندر ہے کہ پہلے جماعت کا وہاں پہ جو ہے وہ میر رہے عبدالستار افغانی صاحب 2 دفعہ، پھر نعمت اللہ خان صاحب کراچی کے ناظم بنے، تو یہ ایک جماعت کی وہاں کی تاریخ ہے، اور اس کی بنیاد پر درمیان میں آپ کے علم کے اندر ہے کہ ایم کیو ایم کو جس طرح بنایا گیا اور وہاں پہ جس طرح سے کراچی کے حالات پیدا ہوئے، اور اس کے پاکستان کے اندر بھی ہم اسی بات کی جو آپ صاحب نے آپ کو بتایا کہ الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر ہر حلقے کے اندر ہمارا امیدوار موجود، اور ہم اسی بات کی تگ و دو کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ یہ جو لوگ بار بار آپ کے سامنے آئے مختلف پارٹیوں کے نام پہ مختلف چہروں کے ساتھ، انہوں نے اس قوم کو کچھ بھی نہیں دیا، اور جب تک ہم باشعور شہری کی حیثیت سے، باشعور ووٹر کی حیثیت سے ووٹ نہیں ڈالیں گے، اس وقت تک جو ہے وہ کوئی تبدیلی اور کوئی انقلاب نہیں آ سکتا۔ تو الحمدللہ ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر لوگ جو ہے وہ ایک انقلاب چاہتے ہیں، اور اس کے لیے جماعت اسلامی جدوجہد کر رہی ہے۔ پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی تعداد میں آ کر ہماری بھی حوصلہ افزائی کی ہے۔ انشاءاللہ مل کے اس قوم کی، اس ملک کی، خاص طور پر اس حلقے کی ترقی کے لیے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔